یہاں تک پہنچتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس امر کے امکانات روشن تر ہو رہے تھے کہ سانحہ کربلا کو ٹالا جا سکے، مگر جس امر کے وقوع پذیر ہونے کو تقدیر نے ٹھہرا رکھا ہو اس کے واقعہ کرنے کے اسباب قدرت خود بخود فراہم کر دیتی ہے۔ اور اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا۔ جب خط ابن زیاد کو پہنچا، اس کے پاس شمر بن ذیل جوشن بیٹھا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو اکسایا کہ حضرت حسین تیری زمین پر ہیں، تیری گرفت میں ہیں، اگر وہ آج نکل جاتے ہیں تو اس میں ان کو قوت اور غلبہ حاصل ہے اور تیرے لیے عاجزی اور کمزوری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اور ان کے انصار سب تیرے حکم پر سر جھکا دے۔ اگر تو سزا دے تو تجھے اس کا حق حاصل ہے، اور اگر تو معاف کر دے تو قدرت رکھتا ہے۔ واللہ میں تو سنتا ہوں کہ حسین اور ابن سعد دونوں لشکروں کے درمیان رات بھر بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے اچھی رائے دی ہے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو شمر کے ہاتھ خط روانہ کیا۔ اس نے لکھا کہ تو امام حسین اور ان کے مصاحبین کو میرے پاس روانہ کر کہ وہ اطاعت گزار بنے اور میرے سامنے سر جھکا دیں۔ اگر وہ اس سے انکار کریں گے تو ان سے جنگ کرو اور ان کو قتل کرو اور ان کے سر کاٹ لو اور حضرت حسین کے جسد پر گھوڑے دوڑا دو۔ ابن زیاد نے اس تحریر کا خط شمر کے حوالے کرنے کے بعد اسے حکم دیا کہ وہ یہ خط ابن سعد کو دے، اور اگر وہ انکار کرے تو تم اس پر حملہ کرنا اور اس کا یعنی ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے حوالے کر دینا۔ شمر کو خط ملا تو وہ اور عبداللہ بن ابی محل اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی بہن ام البنین ابن حزام حضرت علی بن ابی طالب کے پاس تھیں، اور ان کے بطن سے حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان پیدا ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے شمر نے ان کے لیے ابن زیاد سے امان طلب کی، جو اس نے قبول کی۔ جب وہ خط لے کر ابن سعد کے پاس پہنچا، اسے عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچایا تو ابن سعد اس پر برہم ہوا، مگر پھر اس کے حکم بجا آوری کے لیے تیار ہو گیا۔ شمر امام حسین کا قافلہ کے سامنے پہنچا اور آواز بلند پکارا، ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ اس پر عباس اور جعفر اور عثمان اور علی اس کے پاس آئے۔ اس نے امان کا ذکر کیا تو ان جوانوں نے جواب دیا، خدا کی لعنت ہو تجھ پر اور تیری امان پر، کہ تو کیسا ماموں ہے کہ ہم کو تو امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو نہیں۔ عصر کے بعد ابن سعد نے افواج کو حضرت حسین کے قافلے کی جانب بڑھنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت حسین اپنے خیمے کے سامنے اس حالت میں بیٹھے تھے کہ ان کے گھٹنے بلند تھے۔ آپ نے تلوار پر ٹیک لگا رکھی تھی، آپ نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ آپ کی بہن زینب نے شور کی آواز سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کہا، بھائی آپ نے سنا ہے کہ لوگوں کی آوازیں قریب سے آ رہی ہیں۔ حسین نے زانوں سے سر اٹھایا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ بہن نے یہ سن کر اپنے منہ کو پیٹ لیا۔ آپ نے کہا کہ بہن خدا تم پر رحم کرے، خاموش رہو۔ عباس بن ابی طالب نے حضرت حسین کے پاس آ کر لوگوں کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کی سرکردگی میں 20 انصار کو لشکر ابن سعد کی آمد کی وجہ دریافت کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان انصار میں ظہیر بن قیس اور حبیب بن مظاہر بھی شامل تھے۔ جب یہ وفد لشکر ابن سعد تک پہنچا اور ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو ابن سعد نے کہا کہ امیر کا حکم ہے کہ تم لوگ ہمارے سامنے سر جھکا دو، اس صورت میں ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔ عباس بن علی ابن سعد کا یہ پیغام لے کر حضرت حسین کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو کل تک کے لیے ہم سے ٹال دو۔ عباس بن علی واپس گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے ان تک آ پہنچے۔ آپ کے بقیہ صاحب وہاں ہی موجود تھے۔ حضرت عباس نے کہا، اے لوگو، ابو عبداللہ الحسین تم سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اس وقت تم سب واپس ہو جاؤ کہ وہ اس باب میں غور کر لیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ ابھی تک تمہارے اور ہمارے درمیان اس بارے میں گفتگو نہیں ہوئی۔ کل صبح کو انشاءاللہ ہم لوگ ملیں گے، یا تو جس بات کو تم چاہتے ہو اور جو سلوک تمہیں منظور ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں گے، یا ہمیں اگر یہ بات ناگوار گزری تو انکار کر دیں گے۔ آخر کار کچھ رد و قدا کے بعد یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ ابن سعد جب لشکر لے کر واپس آ گیا، اس وقت شام ہونے کو تھی۔ حضرت حسین نے اپنے انصار کو جمع کیا۔ علی بن حسین المعروف امام زین العابدین کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میں آپ کے قریب چلا گیا کہ سنوں آپ کیا فرماتے ہیں۔ میں اس وقت بیمار تھا۔ میں نے سنا کہ میرے والد اپنے انصار سے کہہ رہے تھے،
خدا تبارک و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، اور رہا تو مصیبت میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہم کو نبوت کی کرامت بخشی، تو نے ہم کو قرآن کی تعلیم دی، تو نے ہم کو علم دین عطا کیا، تو نے ہم کو سماعت و بصارت دی، تو نے ہم کو دل دیا، تو نے ہم کو مشرکوں میں شمار نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد مجھ کو یہ کہنا ہے کہ اپنے انصار سے افضل اور بہتر انصار اور اپنے اہل بیت سے زیادہ وفادار اور فرما بردار اہل بیت میں نے نہیں دیکھے۔ سنو، میں سمجھ چکا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح کو ہم لوگوں کی قضا ہے۔ سنو، تم سب کے باب میں میری یہ رائے ہو چکی ہے، میری اجازت سے تم سب چلے جاؤ اور میری طرف سے کوئی روک تم پر نہیں ہے۔ دیکھو، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ لوگ میرے ہی طلبگار ہیں اور مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کا خیال نہ کریں گے۔ یہ سن کر آپ کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے سب کہنے لگے، ہم سے یہ نہ ہوگا کہ آپ کے اور آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے۔ سب نے اسی طرح کے کلمات کہے۔ حسین نے پکار کر کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ ہم اپنے بزرگ سردار اور ان کے ساتھ اپنے بنی کے جو بہترین تھے چھوڑ کر چلے آئے، نہ ان کے ساتھ شریک ہو کر ایک تیر لگایا، نہ برچھی کا وار کیا، نہ کوئی تلوار کا ہاتھ مارا۔ یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ ان پر کیا گزری۔ ہرگز نہیں، واللہ ہم سے یہ نہ ہوگا، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے اہل و عیال آپ پر فدا کر دیں گے، آپ کے ساتھ شریک ہو کر قتال کریں گے۔ جو آپ کا حال ہوگا وہ ہی ہمارا حال ہوگا۔ خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ الغرض حضرت حسین اور آپ کے تمام اصحاب رات بھر بیدار رہے اور دعا اور عبادت میں مصروف رہے۔ اگلی صبح حضرت حسین نے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ 10 محرم کا دن تھا۔ آپ کے ساتھ 20 سوار اور 40 پیادے تھے۔ آپ نے میمنہ پر ظہیر بن قیس اور میسرہ پر حبیب بن مظاہر کو مقرر کیا اور اپنا علم اپنے بھائی عباس بن علی کے حوالے کیا۔ آپ نے خیموں کو پشت پر رکھا اور خیموں میں سے پیچھے نشیبی علاقہ تھا جس میں ایک پتلی سی نہر کھدی ہوئی تھی۔ آپ کے انصار نے رات کو اسے مزید گہرا کر دیا اور اس میں بانس ڈال دیے اور لکڑیاں ڈال دیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن صرف ایک ہی طرف سے حملہ آور ہو سکے، اس خندق نما نہر میں حملے کے وقت آگ لگا دی جائے۔ حضرت حسین نے اس کے بعد اپنی اونٹنی کو طلب کیا، اس پر سوار ہوئے اور بآواز بلند پکار کر کہا۔ اسے لوگوں نے سنا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، میرے ساتھ جلدی نہ کرو، جو باتیں تم سے کہنا ضروری ہیں وہ کہہ لینے دو۔ اس کے بعد حضرت حسین نے ان لوگوں پر اپنے حقوق بیان کیے۔ آپ نے فرمایا، میرے خاندان کا خیال کرو، میں کون ہوں، پھر اپنے دل سے پوچھو کہ میرا قتل کرنا اور میری ہتک کرنا کیا تم لوگوں کے لیے حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ میں ان کا ابن کا فرزند نہیں ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ پر سب سے پہلے ایمان لائے اور خدا کے پاس سے اس کا رسول جو احکام لے کر آیا انہوں نے اس کی تصدیق کی؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار شہید ذوالجناحین میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کی نسبت کیا فرمایا تھا کہ یہ دونوں اہل بہشت کے سردار ہیں؟ خیر، حضرت امام حسین فرماتے رہے، مگر اس لشکر پر بدبختی غالب تھی اور ان میں سے کوئی بھی حق کو نہ پا سکا سوائے حر کے کہ جب ابن سعد حضرت حسین کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے ارادے سے بڑھا، حر نے پکار کر کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو ان سے لڑے گا اور تو ان کی 3 باتوں میں سے جو انہوں نے پیش کی ہیں ایک بھی بات قبول نہ کرے گا؟ اس کے بعد حر ایک طرف جا کر ٹھہرے اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کی جانب بڑھے۔ آپ کے پاس پہنچ کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا، جس نے راستے پر آپ کا تعاقب کیا، جس نے آپ کو یہاں ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے خدا وحدہ لا شریک کی کہ میں ہرگز یہ نہ سمجھا تھا کہ جتنی بات آپ ان کے سامنے پیش کریں گے یہ ان میں سے کسی امر کو نہ مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ مجھ سے جو قصور ہو گیا ہے میں خدا کے سامنے اس کی توبہ کا اور اپنی جان آپ کی نصرت میں فدا کرنے کو آیا ہوں۔